أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سورہ انعام اللہ رب العزت نے اس حال میں نازل فرمایا جبکہ کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ پہلی حبشہ ہجرت کی طرف حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی، پہلی ہجرت، اور دوسری ہجرت بھی حبشہ ہی کی طرف مسلمانوں نے کی۔ یہ سورت جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، وحی کے بوجھ سے اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری سورت کو لکھوایا، محفوظ کروایا۔ اس سورت کے آگے جہاں پر جانوروں کا ذکر ہے، چوپائے یعنی 4 پاؤں والے جانوروں کا جو ذکر ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ انعام اللہ نے رکھا۔ پہلی آیت کی تفسیر 2 ہفتے میں ہوئی اور دوسری آیت کی تفسیر پچھلے ہفتہ ہوئی، جس میں یہ مضمون بیان کیا ہے اللہ نے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی مکمل توحید کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اور دلیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب زمین و آسمان کا مالک اور دن اور رات اور تاریکی، اندھیرا، کفر اور ایمان، ان سب کا خالق اور مالک جب اللہ ہے تو اللہ کو رب اور اپنا معبود بنانا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا وہ ایسا ہے هو الذی خلقکم، جس نے تم کو بنایا، پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت معین کیا، یعنی موت کا وقت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور دوسرا معین وقت خاص اسی کے یعنی اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ پہلی آیت میں زمین و آسمان، دن اور رات کے تاریکی اندھیرے کے بنانے کے بارے میں ذکر فرمایا، جس کو عالم کبریٰ کہا جاتا ہے۔ باہر یعنی جو کائنات ہے، جو باہر کا عالم ہے، اس سارے عالم اور ساری کائنات کو عالم کبریٰ کہتے ہیں۔ اور انسان جو چیز دنیا کی کائنات میں سمندر، پہاڑ اور درخت جس طرح کے موجود ہیں، اس کی تمام مثالیں انسان کے اندر موجود ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا۔ اور پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد دلیل کے طور پر اللہ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے،
یہاں پر غور و فکر کرنے کی طرف اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو اور سوچو کہ وہ خدا کیوں نہیں ہو سکتا جس نے تم کو پیدا کیا، اور خدا وہی ہوتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اور یہ ذکر اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ قرآن کریم میں کیا ہے انسان کے اعضاء کے متعلق۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا اللہ نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہونٹ اور زبان اللہ نے نہیں بنائے؟ کہیں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، کیا تم دیکھتے نہیں انسان کی اصلیت ایک پانی کا قطرہ ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو انسان بنا دیتا ہے۔ اور کہاں پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے کہ انسان پانی کا قطرہ تھا، پھر اللہ نے اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، اور پھر اس کو اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ پھر کیا عجیب قدرت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت نے ایک پانی کے قطرے پر اپنی کاریگری ایسی ظاہر فرمائی کہ اس میں ہڈیوں کا مادہ اور میٹیریل بھی آ گیا، اور پلاسٹک کا میٹیریل بالوں والا بھی آ گیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے رنگت چمڑی بنا دی، اور اللہ رب العزت نے آواز بنائی تو الگ الگ ہزاروں انسانوں میں آواز کو پہچانا جائے، اور چہرہ بنایا تو الگ الگ کے ہزاروں لاکھوں میں پہچانا جائے، اور ہر ایک کی ساخت ہڈیوں کی اللہ نے الگ الگ بنائی، مرد کے الگ طریقے سے ڈھالا اس کو اور عورت کو الگ۔ یہ سب اللہ رب العزت اپنے کلام میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو جس نے تم کو بنایا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، اور کہاں کی ہے؟ تین اندھیروں میں کی ہے، ماں کے پیٹ میں رحم کا اندھیرا ہے، اور پھر وہ تھیلی جس میں وہ بچہ رہتا ہے، کس طرح اس کو اللہ رب العزت نے غذا پہنچائی۔ ماں کا جو فاسد خون ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اسی خون کو انسان کی نشو و نما کے لیے اللہ نے ذریعہ بنا دیا، اور پیٹ کے ناف کے ذریعے سے اسی خون میں اللہ رب العزت نے بال بھی بنائے، ہڈیاں بھی بنائی، اس کے آنکھ کے پردے بھی بنائے، دانت بھی بنائے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جس طرح سارا عالم ہے اسی طرح انسان خود ایک عالم ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ میں غور کرو کہ تم کیسے ہو، اور تمہاری بناوٹ کیسی ہے، اور تمہاری اللہ رب العزت نے اس مٹی سے، ایک تو مٹی اگر براہ راست مراد لی جائے تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کو کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی، اور مٹی کے پتلے سے اللہ نے جب روح پھونکی تو انسان بن گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یا یوں کہے جیسا کہ اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ نطفے سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، تو اس کی اصل بھی مٹی ہی ہے، اس لیے کہ انسان کا جو نطفہ ہے وہ انسان کے خون سے بنتا ہے، اور انسان کا خون انسان کی غذا سے بنتا ہے، اور ہر غذا زمین کی مٹی سے بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی اصل کو ذکر فرمایا، اور یوں اللہ نے فرمایا کہ پیدا کیا، اور پھر اللہ نے موت بھی مقرر کی، موت مقرر کی۔ اگر موت مقرر نہ کرتا اللہ رب العزت تو لوگ جو ہے، فرعون نے کیا دعویٰ کیا؟ ہر ایک آدمی یہ دعویٰ کرنے لگتا تھا کہ میں بھی خدا ہوں۔ اللہ نے اسی لیے موت اللہ نے مقدر کی، اللہ نے بیماری اسی لیے مقدر کی، اور اللہ نے پریشانی اور تکلیف اسی لیے مقدر کی تاکہ انسان کا دماغ اس کے ٹھکانے رہے، کہیں وہ خدائی کا دعویٰ نہ کر بیٹھے، خدائی کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ الغرض اللہ رب العزت نے
کہا وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت متعین کیا، یہ ہر ایک انسان کے لیے ایک وقت متعین کیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ یہ دیکھیے، یہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی بات کر رہے ہیں، انسان کی موت کا ذکر یہاں کیا، اور پہلے آسمان و زمین کی بات کی اور دن اور رات کی بات کی، تو اللہ رب العزت اس کا دوسرا ذکر کر رہے ہیں، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ یہاں وقت جو خاص متعین کیا ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ زمین و آسمان کو بنایا تو اس کا بھی اللہ رب العزت نے اس کی انتہا، اس کے اختتام، اس کی موت کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور انسان کو بنایا تو انسان کی موت کا بھی اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے۔ اور یہاں موت در حقیقت آگے جو ہے اللہ رب العزت آخرت کا ذکر بھی کریں گے۔ موت کا ذکر اس لیے ہے، بار بار اللہ رب العزت موت کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں کہ موت کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، پھر اللہ رب العزت زندہ کریں گے۔ یہ آخرت والا عقیدہ ہے جس کو کافر نہیں مانتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ کیا انسان مٹی ہو جائے گا، یعنی کہ موت کے بعد انسان کا جسم مٹی بن جائے گا، پھر کیسے اللہ رب العزت پھر زندہ کریں گے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اللہ رب العزت ہڈیوں کو پھر سے اللہ رب العزت زندگی بخشیں گے کہ جبکہ وہ مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، ہڈیاں زمین میں مل کر ریزہ ریزہ ہو گئے، پھر اس کو کیسے؟ اب اللہ رب العزت نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ میں نے تم کو اس سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹاؤں، مٹی سے پیدا کیا اور مٹی بنا دیں گے اللہ، پھر یعنی قبر میں پہنچائے گا تو قبر جو ہے انسان کے جسم کو مٹی بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اول اور آخر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ساری کائنات کو جس کا ذکر اللہ نے پہلی آیت میں کیا، خلق السماوات والارض، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے، اور اس کا ذکر کیا اللہ نے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ نے اس کائنات کے لیے بھی ایک وقت متعین کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت صغریٰ، اسی طرح جیسے عالم کبریٰ ہے اور عالم صغریٰ انسان ہے، اسی طرح قیامت صغریٰ انسان کی موت ہے، قیامت کبریٰ ساری کائنات کی، سارے عالم کی موت ہے۔ اب دیکھیے ہر انسان کی وہ قیامت جس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، موت کے بعد واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے موت، نیک اعمال کیے ہیں، موت آئی، اس کو زمین میں دفن کیا، اور اللہ رب العزت نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، اور بد ہے، برا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی۔ نیک ہے تو جنت کے آسائش آرام کو دیکھتا رہے گا، اور اس کے لیے قیامت کی صبح ایسا ہو جائے گی جیسے عصر کی نماز کے بعد مغرب کا انتظار، دو نمازوں کے وقت کا انتظار۔ مومن بندہ قبر سے جب کل قیامت کے دن اٹھا جائے گا تو ایسا لگے گا جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے، سورج غروب ہوتا نظر آئے گا، تو وہ جو نمازی ہوگا نماز کی فکر کرے گا، تو ایک دو فرض نمازوں کے درمیان کا وقت اس کو معلوم ہوگا، نظر آئے گا۔ لیکن آدم علیہ السلام کی قوم اگر انتقال کر چکی ہو وہ بھی، اور اب جو انسان انتقال کر جائے وہ بھی، سب کو برابر وقت لگے گا۔ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی پردہ، بینہما برزخ لا یبغیان، جیسا کہ سورہ رحمان میں موجود ہے۔ تو یہ پردے والی حیات ہے، اس کے بعد قیامت ہے، اس کے بعد حشر کا میدان، یوم آخرت انسان کی زندگی ہے، اور یہ قبر میں برزخ والی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حشر اور زندگی، دنیا، معاد اور معاش دونوں کے بیچ کی زندگی قبر کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی سے پہلے برزخی زندگی ہے، اور برزخی زندگی سے پہلے دنیاوی زندگی ہے، اور دنیاوی زندگی سے پہلے ماں کے پیٹ میں جو زندگی تھی وہ ہے، اور اس سے پہلے اس کی روح کی زندگی ہے۔ یہاں تو اس کو جسم ملا ہے، روح وہاں پر پیدا ہوئی جب اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا
بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ وہاں پر روحیں اللہ رب العزت نے پیدا کی، تو وہ روحوں کی اصل زندگی ہے وہاں، اور یہاں ماں کے پیٹ میں اس کو جسم ملا، اور اس جسم کو اللہ نے آخرت بنانے یا آخرت کے اعمال کرنے، اس کی تیاری کرنے کے لیے ذریعے کے طور پر اللہ نے سواری کے طور پر دیا۔ یہ روح کی سواری ہے، اور یہ اس جسم کو مٹی یعنی قبر میں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور پھر آگے اس کی روح کی زندگی ہوگی۔ اب وہ یا تو برزخی زندگی گزارنے کے بعد یا تو جنتی ہوگا یا تو جہنمی ہوگا۔ جنت میں جانا ہوگا تو جنتی جسم دیا جائے گا، جہنم میں بھیجنا ہو تو اس کو جہنمی جسم دیا جائے گا۔ یہ انسان کی اصلی زندگی کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں سے اس کو پیدا کیا اور وہیں پر اس کو لایا، یعنی کہ مٹی سے بنایا، اور پھر اللہ رب العزت اس کو مٹی میں ہی دفن کر دیں گے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہوگا، ذرہ جیسے دھوپ میں، اسی ذرے پر اللہ رب العزت کل حشر کے دن، حشر کے میدان میں انسانوں کو جمع کریں گے، اس پر ہلکی سی بارش ہوگی ان ذرات میں سے۔ دھوپ میں ایک ذرہ نظر آتا ہے، ان ذرات میں سے، یعنی مٹی میں جو ملے ہوئے ہوں گے ذرات، ان ذرات میں سے اللہ رب العزت انسانوں کو بنا کر کھڑا کریں گے۔ ایک ایک قبر سے ہزاروں لوگ اٹھیں گے، ایک ایک قبر سے لاکھوں انسان اٹھیں گے، یعنی جو مٹی بن گئے ہیں سب جو ہے، جس طرح بیج زمین میں ڈالنے کے بعد درخت اڑ آتے ہیں، جیسے راگی آپ نے رائے، جس کو رائی یا راگی آپ پہ چھوڑ اس کو پھیلا دیں تو دوسرے تیسرے دن جس طرح وہ نکل آئے گی، اسی طرح اللہ کے حکم سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ۔ عجیب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قیامت کا ذکر، حشر کا ذکر فرمایا تاکہ انسان اس کا یقین کرے کہ آخرت برحق ہے اور آخرت کی زندگی برحق ہے۔ یہی ایمان اور اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اسی پر اللہ رب العزت اس سورے کی ابتدا فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو آگے ذکر فرمائیں گے، قیامت کا بھی اور آخرت کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو